السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے تمام دوست احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم یہ جانیں گے کہ کون سی چیز ناپاک ہے جن کے لگنے سے بدن، کپڑا، جگہ ناپاک ہو جاتے ہیں، اور ان سے پاکی کیسے حاصل کر سکتے ہیں۔ یقیناً پاکی ہمارے دین کا ایک بہت زیادہ اہم حصہ ہے۔ نماز کے لیے ہمارا بدن پاک ہونا انتہائی ضروری ہے، کپڑوں کا پاک ہونا انتہائی ضروری ہے، اور جس جگہ ہم نماز پڑھیں گے اس کی جگہ کا پاک ہونا بھی شرط ہے۔ لہٰذا پاکی جو ہے ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ ہر مسلمان کے ذمہ یہ لازم ہے کہ وہ جانے کہ شرعی اعتبار سے کون کون سی چیزیں ناپاک شمار ہوتی ہے، جن کے لگنے سے جسم ناپاک ہو جاتا ہے، اور اس سے پاکی حاصل کیے بغیر ہماری نمازیں درست نہیں ہو سکتی، ہم ناپاک شمار ہوں گے۔ اس طرح جب وہ ناپاکی ہمیں لگ جائے تو ان ناپاکی سے ہم پاکی کیسے حاصل کر سکتے ہیں، کس انداز سے، کیا طریقہ کار ہے جس سے ہم اچھے انداز میں پاکی حاصل کر سکتے ہیں، تو آج ہم یہ جانیں گے۔ تو سب سے پہلے ناپاکی کی دو قسمیں ہیں، اس کو اچھی طرح سمجھ لیجئے۔ ناپاکی کی دو قسمیں ہیں۔ نمبر ایک، نجاست غلیظہ۔ نجاست غلیظہ وہ ہے جس کا حکم سخت ہے، مطلب دو قسمیں ہیں، دونوں قسموں میں سے جو پہلی قسم ہے اس کا حکم دوسرے کے بنسبت ذرا سخت ہے۔ وہ کیا کیا چیزیں ہیں؟ جیسے خون، پاخانہ، اور انسان، حرام جانوروں کا پیشاب، منی، شراب، یہ چیزیں ناپاک ہے، اس کا حکم سخت ہے، اور ہم انشاءاللہ آگے بیان کریں گے کہ اس کا حکم کیا ہے۔ انشاءاللہ وہ آگے ترتیب کے حساب سے آئے گی۔ سب سے پہلے یہ جان لیجیے کہ یہ چیزیں نجاست غلیظہ ہے، اور اس کو یاد رکھیے گا، اس کا حکم کیا ہے، پھر اس کو پاک کرنے کے طریقے بھی ہم جانیں گے۔ اور اس کے ساتھ دوسرے نمبر پر جو آتا ہے نجاست خفیفہ، یہ ناپاکی کی دوسری قسم ہے، وہ جس کا حکم ذرا ہلکا ہے، یعنی پہلے کی بنسبت ذرا اس کے حکم میں نرمی ہے۔ اب یہ کون کون سی چیزیں ہیں؟ جیسے حلال جانوروں کا پیشاب، حرام پرندوں کی بیٹ۔ حلال جانوروں سے کون کون سی مراد ہے؟ جیسے گائیں، بیل، بکری اور اونٹ وغیرہ جن کا ہم گوشت کھاتے ہیں۔ حرام جانور جیسے بندر ہے، کتا ہے، اور جو دیگر چیزیں ریچھ وغیرہ جن کا گوشت نہیں کھاتے، ان کا پیشاب پخانا دونوں نجاست غلیظہ ہے جن کا ہم گوشت کھاتے ہیں۔ اور اسی طرح جو پرندے ہیں، حرام پرندے جیسے چیل ہے، کوا ہے، جن کا ہم گوشت نہیں کھاتے ہیں، ہر وہ پرندہ جو چیر پھاڑ کر کے کھاتا ہے تو ان کی بیٹ، ان کا حکم بھی کیا ہے؟ وہ نجاست خفیفہ ہے۔ اب دونوں کا حکم کیا ہے یاد رکھیے۔ جو سب سے پہلے بیان ہوا تھا نجاست غلیظہ، اس کی بھی دو قسمیں ہوگی۔ ایک تو جیسے بہنے والا خون ہے، جیسے مثلا خون ہے، یا اسی طریقے سے انسان، اور اس میں چھوٹے بچے بڑے ہو، سب کا پیشاب کا ایک حکم ہے۔ بہنے والی نجاست ہے، اگر نجاست غلیظہ بہنے والی ہے تو ایک درہم سے مراد جیسے ہمارا 5 کا سکہ ہوتا ہے سفید والا، یا اس سے کم ہوگا تو وہ معاف ہے۔ مطلب اگر پہلے کسی کی لگی اور نماز پڑھی، نماز کے بعد دیکھ رہے ہیں کہ اتنا کم لگا ہوا ہے، تو وہ نماز ادا ہو جائے گی۔ اور اگر گاڑی ہے، گاڑی سے مراد جیسے پخانہ یا اس طرح کوئی چیز لگ گیا تو 4 ماشے تک معاف ہے، اس سے زیادہ ہوگا تو معافی نہیں ہے۔ یہ تو نجاست غلیظہ کا حکم۔ نجاست خفیفہ جو دوسری قسم بیان ہوئی تھی کہ حلال جانوروں کا پیشاب اور حرام پرندوں کی بیٹ، تو اس کا حکم کیا ہے؟ اگر وہ کسی کپڑے پہ لگ جاتی ہے تو 1/4 حصے تک معاف ہے، اس سے زیادہ ہو تو وہ بھی ناپاک شمار ہوگا۔ 1/4 حصہ جیسے مثلا یوں سمجھیے کہ اگر کسی کے آستین میں لگ گیا تو آستین کے 4 حصے کریں گے، 4 حصوں میں سے اگر ایک حصہ جو چوتھائی حصہ اس سے اگر کم ہے یا برابر ہے تو اگر اس حالت میں نماز پڑھ لی تو ہم بعد میں نظر آیا تو ہم دیکھیں گے کہ 1/4 حصے سے کم ہے تو نماز ہو جائے گی، لوٹانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر 1/4 حصے سے زیادہ لگا ہوا تھا تو پھر بہرحال نماز نہیں ہوگی، نماز لوٹانے ضروری ہے۔ اب یہ ہے کہ ناپاکی تو ہمیں پتہ چل گئی، اب ہمیں پاک کیسے کرنا ہے؟ تو پاک کرنے کے اعتبار سے بھی ناپاکی کی ایک حساب سے دیکھیں، اگر ناپاکی ایسی ہے جو نظر آنے والی، جیسے پخانہ لگ گیا، خون لگ گیا، جو نظر آنے والی دیگر ناپاکیاں ہوتی ہے، تو اس کو پاک کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ناپاکی اگر نظر آنے والی ہو تو اس طرح دھونا کہ وہ ناپاکی کا اثر ختم ہو جائے۔ آپ نے اتنا دھویا کہ وہ خون کا اثر ختم ہو گیا، پخانہ لگا تھا، ایسا دھویا کہ وہ ناپاکی کا جو اثر تھا وہ ختم ہو گیا، وہ اپنے کپڑوں میں نظر نہیں آ رہا، اس کا جسم بالکل نظر نہیں آ رہا، اس کے اس طرح دھویا کہ وہ دور ہو گیا، تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ اس سے پاکی ہو جاتی ہے۔ اگر اس ناپاکی کا اثر دور نہیں ہوا تو پھر وہ پاک شمار نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے اگر ناپاکی ایسی ہے
کہ وہ نظر نہیں آتی. مثلا جیسے پیشاب ہے, پیشاب کپڑوں پہ لگ جائے تو وہ سوکھنے کے بعد نظر نہیں آتی, یا گٹر کا پانی ہے وہ کسی کے کپڑوں پہ لگ گیا, وہ سوکھ جاتے ہیں تو اس صورت میں وہ نظر نہیں آتا. تو اس کو کیسے پاک کیا جائے گا؟ تو اس ناپاک کو پاکی کرنے کے لیے تو اسے پانی سے 3 دفعہ دھویا جائے گا. 3 دفعہ دھوئیں گے. جیسے مثلا 1 دفعہ دھویا اور ہر بار نچوڑا جائے گا. 1 دفعہ آپ نے پانی بہا دیا, پھر اس کو اچھی طریقے سے اپنی استطاعت کے مطابق, طاقت کے مطابق اس کو نچوڑے. پھر دوبارہ پانی بہائے, دوبارہ نچوڑے اپنی طاقت کے مطابق. تو دوبارہ پانی بہائے, پھر اس کو نچوڑے. اگر نہیں نچوڑا, صرف پانی بہا دیا, تو اس سے پاکی حاصل نہیں ہوگی, اس کو نچوڑنا ضروری ہے. اب ہم یہ جانیں گے کہ ایسی چیزیں جیسے شیشہ ہے یا چکنے ٹائلز ہے, ماربل ہے, یہ بالکل فلیٹ ہوتے ہیں, بالکل چکنا ہوتا ہے, ان میں کوئی کھردرا پن نہیں ہوتا. تو ان کو کیسے پاک کیا جائے گا؟ تو ان کو پاک کرنے کے لیے ان کو پوچھنے سے پاک ہو جائے گا. مطلب پیشاب کے قطرے لگ گئے یا کوئی اور ناپاکی لگ گئی, کپڑے سے اگر اس کو یوں پوچھ دیا اور اثر ختم ہو گیا تو اس سے وہ پاک ہو جائے گا, ناپاک نہیں رہے گا. اسی طرح جیسے کھڑکیوں پہ شیشے ہوتے ہیں, شیشے پہ لگ گیا تو اس کو پوچھنے سے بھی پاک ہو جائے گا. اب ہم جانیں گے کہ ناقابل نچوڑ اشیاء. اچھا, ایسی بہت ساری اشیاء ہوتی ہے جن کو ہم نچوڑ نہیں سکتے, تو ہم اسے کیسے پاک کریں گے؟ اس پہ اگر کوئی ناپاکی لگ گئے, مثلا جیسے قالین ہے, قالین ہوتی ہے, تو اس کو ہم دھو لیں تو اس کو نچوڑنا بہت مشکل ہے, ایک حساب سے ناممکن ہے. تو انہیں پاک کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ انہیں اس طرح پاک کریں گے کہ اس میں پانی بہائے, پھر اتنی دیر تک لٹکا دے کہ قطرے بہنا بند ہو جائے. پھر اس طرح 3 دفعہ کریں. مثلا آپ نے لٹکایا دیوار کے اوپر, 1 دفعہ پانی بہایا, اتنے دیر چھوڑ دیا, پانی بہتے بہتے پانی بند ہو گیا تو 1 دفعہ ہو گیا. دوبارہ پانی بہایا, پھر اتنے دیر چھوڑ دیا کہ قطرے بہنا بند ہو جائے. تو اس طرح 3 دفعہ کرنے سے وہ پاک ہو جائے. اسی طرح زمین کو پاک کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ زمین کو پاک کرنے کے 3 طریقے ہیں. نمبر 1, دھوپ سے خشک ہونا. اگر پانی زمین پر دھوپ لگتے خشک ہو جائے, وہ جو ناپاکی لگی تھی, پیشاب کیا تھا جانور نے یا کسی نے پیشاب کیا تھا, وہ خشک ہو گیا, اس کا اثر ختم ہو گیا, تو اس سے وہ زمین پاک ہو جائے گی. اسی طرح یا تو آپ یہ کریں کہ اس زمین پر پانی بہا دیا, اس طرح پانی بہایا کہ وہ ناپاکی کو بہا کے لے گئی, ناپاکی کو ختم کر دیا, اس کا وجود ختم ہو گیا ناپاکی کا, تو اس سے بھی وہ زمین پاک شمار ہوگی, وہ پاک ہو جائے گی. اسی طریقے سے تیسری صورت یہ لکھی ہے کہ اس زمین سے جو ہے مٹی نکال دیا, کھود دیا, پھر اس مٹی کو نکال کر دوسری مٹی وہاں پہ ڈال دی گئی, یا اس کے اوپر دوسری مٹی ڈال دی گئی, تو اس سے بھی وہ جگہ پاک ہو جاتی ہے. اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو کامنٹس میں ضرور بتائیے گا. ویڈیو کو لائک شیئر کر کے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا.